بنو جساسہ سے نکل کر وہ بنو ترید کے رخ پر روانہ ہوئے۔ ان کی بدقسمتی کے وادی کے دونوں کناروں پر بنو نوفل کے 3 افراد کی ٹولیاں موجود تھیں۔ 6 افراد محتاط انداز میں ان کے پیچھے چل پڑے تھے۔ 10 دنوں کا چاند شر شام ہی چمکتا ہوا انہیں راستہ دکھا رہا تھا۔ بنو نوفل کے افراد یہ نہیں جانتے تھے کہ سردار زادی بادیہ بھی ان کے ہمراہ ہے۔ البتہ زیادہ افراد کے ہولے دیکھ کر انہیں شک ضرور ہوا تھا کہ ان کے مطلوبہ افراد بھی ساتھ ہوں گے، لیکن جب دن کی روشنی میں وہ تصدیق نہ کر لیتے ان پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ چاند صبح صادق تک ان کے ساتھ رہا تھا۔ ان کا سفر جاری رہا۔ وہ بنو ترید پہنچنے سے پہلے آرام نہیں کرنا چاہتے تھے۔ عریسہ جس اونٹنی پر بیٹھی تھی وہ کافی تیز رفتار تھی۔ آہستہ آہستہ صبح کا ملجگا اجالا پھیلنے لگا۔ ان کے تعاقب میں آنے والے محتاط ہو گئے تھے۔ سورج میں تیزی آتے ہی انہوں نے ایک مناسب مقام پر پڑاؤ ڈال لیا۔ گو موسم کافی تبدیل ہو چکا تھا، پھر بھی تیز دھوپ نے ریت کو گرم کر کے گرمی کی شدت میں اضافہ کر دیا تھا۔ درختوں کا سایہ انہیں راحت مہیا کرنے لگا۔ ایک درخت کے نیچے رشاقہ، بادیہ اور عریسہ لیٹ گئی تھی، جبکہ دوسرے درخت کے نیچے مروان اور اغلب نے ڈیرا جما لیا۔ اس وقت بادیہ پانی کی مشک کو ترس سے لٹکا کر سیدھی کھڑی تھی جب ایک جھاڑی کی اوٹ میں چھپے دشمن نے بغور اس کے روشن چہرے کی طرف دیکھا۔ ایک دم اس کا دل جوش و مسرت سے بھر گیا۔ ٹیلے کی اوٹ تک وہ رینگتے ہوئے پہنچا اور آڑ میسر آتے ہی دوڑ پڑا۔ پھولے ہوئے سانسوں کے ساتھ وہ اپنے ساتھیوں تک پہنچا اور ہکلاتے ہوئے بولا، سردار زادی بادیہ بھی ان کے ساتھ موجود ہے کیا؟ تمام کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی کے ساتھ اس جانب بڑھ گئے تھے۔ جس دوشیزہ کی تلاش میں اتنے عرصے سے سرگردہ تھے، اس کا یوں مل جانا حیران کن اور پر مسرت تو تھا۔ گھوڑوں کی ٹاپ سنتے ہی اغلب اور مروان اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ بادیہ رشاقہ اور عریسہ بھی انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ بنو نوفل کا ایک سوار بولا، سردار زادی بادیہ بنت شیبہ، بنو نوفل کے متوالے تمہیں ساتھ لے جانے آئے ہیں۔ رشاقہ تلوار بے نیام کرتے ہوئے بولی، اگر زندہ بچ گئے تو ضرور لے جانا۔ وہ قہقہا لگاتے ہوئے بولا، سردار زادی بادیہ پر تو سردار شماس بن جزا نے نظر گاڑی ہیں، لیکن تم جیسی دوشیزہ ہمیں ضرور انعام میں مل جائے گی۔ حالانکہ رشاقہ بن زیاد کو دیکھنے کے بعد تمہیں جان بچانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ وہ بگولے کی طرح ان کی طرف بڑھی۔ اغلب اور مروان بھی تلواریں سونت کر ان پر پل پڑے۔ بادیہ اور عریسہ لرزتی کانپتی اپنی جگہ کھڑی تھی۔ ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ بنو نوفل کے 6 لڑاکوں کے مقابل وہ 3 تھے۔ رشاقہ ان دونوں سے اچھی شمشیر زن تھی۔ پہلے ہی حلے میں اس نے ایک آدمی کا نرخڑا اڈھیر ڈالا تھا۔ اسے تیزی سے تلوار چلاتا دیکھ کر اہل بنو نوفل حیران رہ گئے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی لڑکی اتنی اچھی شمشیر زن ہو سکتی تھی۔ لیکن رشاقہ جتنی بھی اچھی ہوتی قتیلہ جیسی نہیں تھی، جو 5 رس کو ترنے والا سمجھ کر گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا کرتی تھی۔ تلواروں کی چھنچناہٹ ایک تسلسل سے جاری تھی۔ اغلب ایک آدمی کی تلوار کے ساتھ ٹکرا رہا تھا، دوسرے دشمن عقب سے اس کی تلوار اس کی چھاتی سے پار کر دی تھی۔ بھائی! بادیہ کے ہونٹوں سے بلند چیخ خارج ہوئی۔ اضطراری انداز میں اس کی طرف دوڑی۔ مروان اپنے مقابل کے پیٹ میں لات مار کر ایک دم پیچھے مڑا اور دونوں ہاتھ تلوار کے دستے پر جماتے ہوئے اس نے اغلب کو قتل کرنے والی کی کھوپڑی پر زوردار وار کیا۔ کھوپڑی پکے ہوئے تربوز کی طرح کھل گئی تھی۔ وہ اغلب کے پہلو میں گر پڑا تھا۔ بنو نوفل کے 4 آدمی بچ گئے۔ 2 رشاقہ کے ساتھ تلواریں ٹکرا رہے تھے، جبکہ 2 مروان سے بھیڑ گئے۔ مروان اتنا اچھا تلوار باز نہیں تھا کہ ایک ساتھ 2 کا مقابلہ کر سکتا۔ چند وار کے تبادلے کے بعد ہی ایک دشمن کی تلوار اس کے پہلو کی چھیدتے بھی گزر گئی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے گرا، تبھی دوسرے دشمن اس کی گردن پر تلوار چلا دی تھی۔ بادیہ اس وقت اغلب کا سر گود میں لیے بیٹھی تھی۔ مروان کی گردن کٹتی دیکھ کر وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ رشاقہ نے اپنے ساتھ برسرے پیکار ایک آدمی کا وار گھٹنوں میں خم دے کر خطا کیا اور دوسرے سے 2 مرتبہ تلوار ٹکرا کر تلوار کی نوک اس کی چھاتی میں گھونپ دی۔ اس کا ساتھی غضبناک انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ رشاقہ نے تلوار اس کے ساتھی سے نکالے بغیر ہی ڈھال اس کی طرف سامنے سے پکڑی۔ اس کا ساتھی وار روک کر دوسری جانب مڑا اور اچانک اس کے ساتھی کی چھاتی سے تلوار کھینچ کر رشاقہ نے اس کی کھوپڑی پر زوردار وار کیا۔ دونوں کو قتل کر کے وہ یوں ہی مڑی۔ دشمن مروان کو قتل کر کے بادیہ کی طرف بڑھتے دکھائی دیے۔ زخم بھر کر وہ پہلے کے قریب پہنچی اور اس کی پیٹھ میں تلوار گھونپ کر چھاتی سے باہر نکال دی۔ سردار زادی، تم زندہ نہیں بچو گی۔ اپنے 5 ساتھیوں کو قتل ہوتے دیکھ کر آخری کا غصہ آسمان تک پہنچا ہوا تھا۔ رشاقہ کی مہارت دیکھ کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ وہ تلوار کو نیزے کی طرح پکڑ کر بادیہ کی طرف دوڑا
بادیہ خوف سے سن ہو گئی تھی۔ رشاقہ اس وقت بادیہ کے دائیں جانب موجود تھی۔ دشمن کو تلوار تانے بادیہ کی طرف بڑھتے دیکھ کر اس نے زغن بھری۔ دشمن بادیہ کے اتنے قریب تھا کہ اگر وہ دشمن پر وار بھی کرتی تو وہ اپنے مذموم مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ لہجے کے 20ویں حصے میں خطرناک فیصلہ کرتے ہوئے وہ زور سے بادیہ سے ٹکرائی۔ بادیہ اچھل کر پہلو کے بل ریت پر گری تھی۔ خود رشاقہ کی تلوار دشمن کے نرخرے کی طرف بڑھی، جبکہ دشمن کی تلوار اس کے نرم پیٹ میں گھستی ہوئی پیٹھ سے پیچھے نکل گئی تھی۔ دونوں ایک ساتھ ہی نیچے گرے تھے۔ دشمن کا آدھے سے زیادہ گلا کٹ گیا تھا۔ نیچے گر کر وہ اذیت سے پاؤں جھٹکنے لگا۔ خود رشاقہ کولوں کے بل نیچے گری تھی۔ رشاقہ، بادیہ بلکتے ہوئے بڑی اور اس کا سر گود میں رکھ لیا۔ تم نے کیا کیا رشاقہ؟ رشاقہ کے ہونٹوں پر اذیت بھرا تبسم ابھرا اور اٹکتے ہوئے بولی، تمہاری زندگی مجھ سے قیمتی تھی سردار زادی۔ بادیہ نے روتے ہوئے کہا، میں یشکر کو کیا جواب دوں گی؟ رشاقہ اذیت بھرے لہجے میں اٹکتے ہوئے بولی، تم میری ملکہ کتیلہ کو گلے لگا کر ڈھیر سارا پیار کرنا۔ اسے بتانا رشاقہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ یشکر کو چھوڑنے پر بھی موت نظر آ رہی تھی اور اپنی سہیلی سے دور رہ کر بھی زندگی عذاب لگ رہی تھی، اور اسے کہنا اپنی گناہ گار رشاقہ کو معاف کر دے۔ عریسہ بھاگ کر ان کے قریب پہنچ گئی تھی۔ نیچے بیٹھتے ہوئے وہ بھی دکھی نظروں سے رشاقہ کو دیکھنے لگی۔ رشاقہ اور اس کا غم تو سانجھا تھا۔ دونوں گھڑیوں مل بیٹھ کر کتیلہ کی ڈھیر ساری باتیں کیا کرتی تھی اور سامنے صرف مسکراتی ہوئی بادیہ ہوتی تھی۔ ان کا کتیلہ سے اندھا عشق بادیہ کو حیران کیے رکھتا تھا۔ بادیہ لرزتی ہوئی بولی، ماں جی آپ تلوار کو کھینچ کر نکالیں۔ عریسہ نے کانپتے ہاتھوں سے تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھے اور آہستہ آہستہ پوری تلوار اس کی چھاتی سے باہر کھینچ لی۔ خون کا فوارہ باہر نکلا تھا۔ بادیہ نے سر سے اوڑھنی اتار کر کس کر رشاقہ کے زخم پر باندھ دی تھی۔ فکر نہ کرو، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، ہم تمہیں بنو ترید لے جائیں گے۔ بادیہ رکھی آواز میں اسے تسلی دیتی رہی۔ رشاقہ اٹکتے ہوئے بولی، تم یشکر کو بہت پیاری ہو سردار زادی۔ اگر میرے بجائے تم مر جاتی تو وہ ہمت ہار جاتا، جینے سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا، اور میں تو تھی ادھوری عورت۔ ملکہ کتیلہ کی ناراضی میری خوشیوں کو دیمک کی طرح چاٹ گئی تھی۔ وہ ایک ہی صورت میں راضی ہوتی کہ میں یشکر کو چھوڑ کر اس کے پاس چلی جاتی، اور میرے لیے یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ میں یشکر کو دیکھنے سے پہلے اس کی محبت میں مبتلا تھی۔ بادیہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولی، اتنی زیادہ مت بولو، تمہیں باتیں کرتے ہوئے اذیت ہو رہی ہے۔ رشاقہ کے ہونٹوں پر پھیلی پھیکی مسکراہٹ ابھری۔ بادیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے لڑکھڑاتی زبان سے بولی، سردار زادی میرے پاس وقت بہت کم ہے، تم میری ملکہ کتیلہ کا بہت زیادہ خیال رکھنا، اسے میری طرف سے ڈھیروں پیار دینا، اور اسے بتانا رشاقہ آخری سانس تک اسے یاد کرتی رہی۔ اسے ضرور بتانا کہ رشاقہ شرمندہ تھی، اسے کہنا بے وفا رشاقہ پچھتا رہی تھی۔ عزا نے چاہا تو ہم تمہیں وہاں زندہ سلامت لے جائیں گے۔ تسلی بھرے الفاظ منہ سے نکالتے ہوئے عریسہ کو بولی، ماں جی اونٹنی کو قریب لے آئیں، ہمیں رشاقہ کو جلد از جلد بنو ترید لے جانا پڑے گا۔ عریسہ اونٹنی لینی بھاگ پڑی۔ رشاقہ نفی میں سر ہلا کر اٹکتے ہوئے بولی، رشاقہ کا وقت پورا ہے سردار زادی، یشکر کو بتانا میں نے رشاقہ کو قبول کر کے جو احسان کیا تھا میں اس کا بدلہ چکا دیا ہے۔ تم نے بھی مجھے اپنائیت دی، کبھی یشکر کو چھیننے کی کوشش نہیں کی، تمہارے احسان کا بدلہ بھی تو رہتا تھا، اور اپنے ملکہ کے بغیر میں یوں بھی ادھوری تھی۔ نڈھال ہو کر اس نے 2-3 اذیت بھرے سانس کھینچے، ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ملکہ کتیلہ کو کہنا وہ ایک وقت میں 2 تیر چلا کر 2 شکار کرتی ہے، اور اس کی سہیلی نے 1 تیر سے 3 شکار کیے ہیں۔ زیادہ نہ بولو میری جان۔ بادیہ نے اس کا سر چھاتی سے بھینچ لیا تھا۔ تم یشکر کو اتنی ہی پیاری تھی جتنی سردار زادی بادیہ ہے۔ رشاقہ نے بڑی مشکل سے اٹک اٹک کر فقرہ پورا کیا۔ اگر وہ خود میرے سامنے اعتراف نہ کر چکا ہوتا تو تمہاری بات مان لیتی۔ میرے سامنے بھی تو تمہاری تعریف میں رطب اللسان رہتا کہ میرے بعد تم نے اسے کس طرح سنبھالا اور سہارا دیا۔ خوش فہمی میں مبتلا کرنے کا شکریہ سردار زادی، اور مطمئن ہوں کہ میں یشکر پر بوجھ نہیں تھی۔ رشاقہ نے بے حال ہو کر سر بادیہ کی گود میں رکھ لیا تھا۔ بات کرتے ہوئے اسے نہ صرف اذیت ہو رہی تھی بلکہ سانس بھی چڑھ رہا تھا۔ عریسہ نے اونٹنی قریب لا کر بٹھائی، دونوں نے مل کر اسے کجاوے میں بٹھایا، پھر اغلب اور مروان کی لاش ان کے گھوڑوں پر باندھ کر بادیہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئی، جبکہ عریسہ اور رشاقہ کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ بادیہ نے پوچھا، راستے کا پتہ ہے ماں جی؟ رشاقہ اٹکتے ہوئے بولی، یہ وادی آگے جا کر 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی،
تم سب سے دائیں والے راستے پر بڑھ جانا۔ 2 فرسخ کے بعد بقدر فاصلہ طے کرنے کے وادی مشرق کی جانب مڑ جائے گی، تم جنوب کی جانب بڑھتے رہنا۔ فرسخ بھر جانے کے بعد تمہیں ایک اور وادی ملے گی، اس کا رخ جنوب مشرق کی طرف ہوگا، بس اس کا ساتھ نہ چھوڑنا، وہیں تمہیں میری ملکہ کے قبیلے تک پہنچا دے گی۔ عریسہ شفقت بھرے لہجے میں بولی، ہماری سمجھ میں آ گیا ہے، اب تم خاموش لیٹی رہو۔ رشاکا لڑکھڑاتی آواز میں بولی، میرا جرد اور تلوار ضرور ساتھ لینا، مجھے میری محبوب ملکہ نے یہ تحفہ دیے تھے، اور اسے بتانا اس کی رشاکا تمام دشمنوں صفایا کرنے سے پہلے نہیں گری، دیکھنا کتنا خوش ہوگی۔ وہ بہت کم ہنستی ہے، لیکن اس بات پر ضرور اس کے ہونٹوں پر تبسم نمودار ہوگا۔ رشاکا کی گہری نکاہت میں ڈوبی آواز ہلکی بڑبڑاہٹ میں تبدیل ہو گئی تھی۔ خاموشی سے لیٹی رہو بیٹی، عریسہ نے اسے شفقت سے ڈانٹا۔ رشاکا نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ رشاکا کی وجہ سے رفتار تیز نہیں کر سکتی تھی، لیکن رشاکا نے انہیں زیادہ دیر الجھن میں مبتلا نہیں رکھا تھا۔ 2-3 غلبے ہی آگے بڑھ پائی تھی کہ رشاکا کے سانس اکھڑنے لگے۔ عریسہ کے ہاتھوں پر اس کے ہاتھوں کی گرفت سخت ہوئی۔ عریسہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ زیر لب مسکرائی۔ ماں جی، میری ملکہ کو کہنا اپنی رشاکا کو معاف کر دے، اور یہ کہ میری موت کا ذمہ دار بنو نوفل کا سردار ہے۔ اس کی گردن ایک طرف للک گئی، وہ باقی نہیں رہی تھی۔ بادیہ کو آواز دے کر عریسہ نے اونٹنی روکی۔ بادیہ گھوڑے سے اتر کر قریب پہنچی۔ دل کی دھڑکن اور نبض وغیرہ دیکھ کر دونوں نے رشاکا کی موت کا یقین کیا اور اسے جردے پر باندھ دیا۔ اب وہ ہر قسم کی تکلیف سے دور جا چکی تھی۔ سفر دوبارہ شروع ہوا۔ اب انہوں نے پہلے کی نسبت رفتار بڑھا دی تھی۔ اس سے پہلے کہ انہیں ڈھونڈتی ہوئی بنو نوفل کی کوئی اور ٹولی پہنچے، وہ جلد از جلد بنو تریت پہنچنا چاہتی تھی۔ اب تو ان کی حفاظت کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ رات بھر کے مسلسل سفر کے بعد وہ انہیں گھڑی بھر کا آرام نصیب نہیں ہوا تھا، اور پھر اپنے پیاروں سے ہاتھ دھونے کے بعد انہیں دوبارہ آگے بڑھنا پڑ گیا۔ بادیہ جیسی نازک اندام اور کمزور لڑکی کے لیے مسلسل سفر کرنا بہت مشکل تھا۔ اس طرح عریسہ بھی جسمانی لحاظ سے نرم و نازک ہی تھی۔ دونوں کمزور عورتیں رستی کانپتی آنسو بہاتے اپنی منزل کی جانب روانہ تھی۔ کیا پتہ منزل پر پہنچ بھی پاتی یا نہیں۔ ہوا کی رفتار میں ایک دم اضافہ ہو گیا تھا، یوں جیسے رشاکا اغلب اور مروان کی جوان مرگ پر نوحہ کی نہ ہو۔ ہوا میں اڑتی ریت سے بچنے کے لیے بادیہ نے اوڑھنی چہرے سے لپیٹ لی تھی۔ انہوں نے یمامہ پہنچنے کے بجائے 1.5-2 فرسخ دور اس وادی میں پڑاؤ ڈالا تھا جو بنو عبد کلال کی طرف جا رہی تھی۔ وہاں ان کے پڑاؤ کو دیکھنے والے یہی سمجھتے کہ وہ یمامہ کو پیچھے چھوڑ کر جنوب کی سمت بڑھ رہے ہیں۔ رات گزار کر اگلے دن طلوع آفتاب کے ساتھ ہی یشکر 10 افراد کے ہمراہ تیار ہو گیا تھا۔ وہ ابلق پر سوار تھا۔ اپنے آدمی سے بات چیت کر کے اس نے 5 تیچاک بغیر ساز و ویراک کے ساتھ لیے تھے۔ چونکہ اکرم کو رئیس جرہم بن قسامہ پہچانتا تھا، اس لیے اسے ساتھ نہیں لیا تھا۔ البتہ اکرم سے انہیں جرہم کے متعلق خاصی مفید معلومات حاصل ہوئی تھی۔ قتالہ کو نہ تو یشکر نے ساتھ چلنے کا کہا تھا اور نہ اس نے خود ہی دلچسپی ظاہر کی تھی۔ البتہ ان کی روانگی کے وقت وہ خیمے سے باہر کھڑی گہری نظروں سے گھور رہی تھی۔ اسی اثناء میں اکرم جاہلیت کا سلام کہتے ہوئے اس کے قریب ہوا۔ کیسے ہو اکرم؟ وہ خوشگوار انداز میں مسکرائی۔ اکرم نے پوچھا، آپ ساتھ نہیں گئی؟ اس نے منہ بنایا، شاید وہاں ملکہ قتالہ کی ضرورت نہیں تھی۔ اکرم نے کہا، اس ترکیب کی طرف استدار یشکر بن شریح کی رہنمائی میں نے کی تھی۔ اچھا؟ گہرا اشتیاق لیے دوبالا آنکھیں اکرم کی طرف متوجہ ہوئی۔ اکرم نے اس کی دلچسپی کو افسار جانتے ہوئے تمام تفصیلات دہرانا شروع کر دی۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی قتالہ کے لبوں پر تبسم ابھرا۔ حوریہ بنت جرہم کے متعلق کچھ اور بتاؤ۔ اکرم جھینکتے ہوئے بولا، وہ بہت پیاری تھی ملکہ قتالہ، مجھے بہت چاہتی تھی، لیکن میں ایک عام شخص تھا اور وہ اعلیٰ نسل۔ قتالہ نے حیرانی کا اظہار کیا، تھی؟ اکرم نے جلدی سے تصحیح کی، میرا مطلب ہے لیکن یہ نہیں کہ معلوم کہاں ہے۔ قتالہ مستفسر ہوئی، جرہم بن قسامہ کی کوئی کمزوری؟ یمامہ کی سب سے حسین و جمیل مغنیہ تطالہ بنت تلیق کا دیوانہ تھا، اور پھر اس نے تطالہ سے شادی کر لی، لیکن وہ بہت آوارہ عورت ہے، ایک مرد پر قانے نہیں رہ سکتی۔ جرم کا شاید ایسا غلام ہوگا جسے اس نے نوازا ہو، لیکن جرم اس پر اندھا اعتماد کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ گھوڑوں کا شیدائی اور دیوانہ ہے۔ قتالہ نے سر کو اوپر نیچے حرکت دی۔ ملکہ قتالہ نے پہلے بھی تطالہ کے متعلق سن رکھا ہے۔ بہرحال یہ بتاؤ کہ حوریہ تمہارے ساتھ بھاگنے پر تیار ہو جائے گی؟ اکرم تیقن سے بولا، بلا شک و شبہ ہو جائے گی، بلکہ وہ تو پہلے بھی تیار تھی،
مجھے ہی ہمت نہیں پڑتی تھی، بغیر کسی ٹھکانے کے انتظام کیے میں اسے کہاں جا کر رکھتا، ایک نازک لڑکی کو کہاں تک ساتھ گھسیٹتا پھرتا۔ واہ میاں، بہت پیاری لگتی ہے۔ قطیلہ کا نکرئی کہکا گونجا۔ اکرم نے کھلے دل سے اعتراف کیا، ہاں ملکہ، واقعی میں بہت پیاری لگتی ہے۔ قطیلہ سوچتے ہوئے بولی، اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے یا نہیں؟ اگر شادی نہیں ہوئی تو کیا تمہارے ساتھ جانا چاہے گی، یا اسے کوئی دوسرا چاہنے والا مل گیا ہے؟ اکرم صفائی دیتا ہوا بولا، وہ ایسی نہیں ہے ملکہ، مجھ سے محبت کرتی تھی، میرے بعد کسی دوسرے کو کیسے پیار دے سکتی ہے؟ محبت؟ قطیلہ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ یشکر بھی سردار زادی بادیہ سے محبت کا دعوے دار تھا۔ اسے مردہ جان کر پہلے سنہرانہ کی گود میں جا لیٹا، اس سے خوبصورت لڑکی نظر آئی تو رشاقہ سے شادی رچا لی، اور اب بادیہ واپس آ گئی تو پھر اس کی طرف مائل ہو گیا۔ گھٹیا فارسی کی گھٹیا محبت۔ یشکر مرد ہے اور حوریہ عورت، اور ایک مرد تو ایک وقت میں کئی عورتوں کو پاس رکھ سکتا ہے، جبکہ عورت ہمیشہ ایک ہی مرد سے محبت کرتی ہے۔ وہ منہ بگاڑ کر بولی، ملکہ قطیلہ مردوں کی گھٹیا محبت کو اچھی طرح جانتی ہے۔ بہرحال تم فکر نہ کرو، ملکہ قطیلہ حوریہ کے بارے میں معلومات لینے جا رہی ہے۔ تم جلدی سے مشاطہ کو میرے خیمے میں بھجوا دو اور 20 توانا جوانوں کو تیار ہونے کا بتا دو۔ اس دن کی طرح اونٹ پر محمل باندھو۔ ملکہ قطیلہ شہزادی رقاشہ بن کر جرہم اور اس کی بیوی تطالہ سے ملنے جائے گی، وہاں حوریہ کی سنگن بھی لے گی۔ اگر وہ تمہارے ساتھ جانے پر آمادہ ہوئی تو ملکہ قطیلہ کا وعدہ ہے وہ تمہیں ضرور ملے گی۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ اکرم ہکلا گیا تھا۔ وقت ضائع کر رہے ہو اکرم، قطیلہ اسے سرزنش کرتے ہوئی خیمے میں گھس گئی تھی۔ وہ جو ہی جرہم بن قسامہ کی گھڑی کے سامنے رکے، دروازے پر متعین محافظ ان کا مقصد جاننے کو قریب ہوا۔ یشکر بغیر لگی لپٹی رکھے بولا، رئیس جرہم بن قسامہ کو بتاؤ، سردار یشکر بن شریک گھوڑوں کا سودا کرنے آیا ہے۔ محافظ سر ہلاتے ہوئے پیچھے مڑ گیا۔ جلدی انہیں اندر داخل ہونے کی اجازت مل گئی تھی۔ اکرم نے انہیں یہی بتایا تھا کہ جرہم گھوڑوں کی بیوپاری سے ضرور ملاقات کیا کرتا تھا، اور اس کی بات سے ثابت ہوئی تھی۔ گھڑی اندر سے کافی وسیع اور کھلی تھی۔ درمیان میں پختہ عمارت تھی جس کے سامنے بارادانی بنی ہوئی تھی۔ شرقی دیوار کے ساتھ گھوڑوں کا طویلہ تھا۔ عمارت کے عقبی حصے میں کھجوروں کا بہت بڑا باغ تھا، جس کے درمیان دوسرے پھلدار درخت بھی نظر آ رہے تھے۔ سامنے کی دیوار کے ساتھ کیکر اور بیری کے چند درخت اس ترتیب سے لگے تھے کہ درمیان میں بنے ہاتھ بھر اونچے چبوترے پر مکمل سایہ کر رہے تھے۔ چبوترے کے اوپر کھجور کے پتوں کی لمبی چوڑی چٹائیاں بچھی تھی اور درجن بھر تکیے پڑے تھے۔ چبوترے کے مغربی جانب لکڑی کا تخت رکھا تھا اور اس پر روئی کا گدا بچھا ہوا تھا۔ یقیناً وہ تخت جرہم نے اپنے بیٹھنے کے لیے بنایا تھا۔ تخت کے دائیں بائیں ہاتھ بھر کے فاصلے پر نسبتاً کم بلند 2 چھوٹے تخت رکھے تھے۔ چبوترے کی شرقی جانب دیوار کے ساتھ لکڑی کے کھونٹے گڑے تھے تاکہ آنے والے مہمان وہاں سواریاں باندھ سکیں۔ ملازم کی رہنمائی میں انہوں نے گھوڑے باندھے اور چٹائیوں پر بیٹھ گئے۔ گھڑی بھر کے انتظار کے بعد جرہم کی آمد ہوئی تھی۔ اس سے پہلے غلام ان کے لیے نبید اور شراب کا اہتمام کر چکے تھے۔ جرہم کی آمد پر رسمی کلمات کا تبادلہ ہوا اور اس نے یشکر کو تخت پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ یشکر بے تکلفی سے اس کے دائیں ہاتھ پڑے تخت پر پراجمان ہو گیا۔ تو سردار یشکر بن شریک، تمہیں کیسے گھوڑے چاہیے؟ جرہم نے گفتگو کی ابتدا ہی مطلب کی بات سے کی تھی۔ گھوڑے خریدنے نہیں بیچنے آیا ہوں۔ اچھا؟ اس کے چہرے پر خوشگوار حیرانی ابھری۔ چلو دیکھتے ہیں۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ بیچنے کی غرض سے لائے ہوئے گھوڑے یشکر نے علیحدہ بندھوائے تھے۔ گھوڑوں کے بارے میں کچھ جانتے بھی ہو؟ گھوڑوں کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ یشکر صاف کوئی سے بولا، اتنا زیادہ نہیں کہ کسی ماہر کا مقابلہ کر سکوں، اور اتنا کم بھی نہیں کہ کوئی دھوکہ کھا جائے۔ یہ کسون میرے کس کام کا؟ پہلے گھوڑے کو دیکھ کر اس نے خامی ڈھونڈی۔ تبھی یشکر نے دیکھا واقعی گھوڑے کی آنکھ میں ہلکا سا فرق تھا۔ یہ یک باغ ہے۔ اس نے دوسرے گھوڑے میں نقص نکالا۔ تیسرے گھوڑے کو تو اس نے فوراً ہی مسترد کر دیا تھا۔ کم از کم شکال تو آپ کو نہیں لانا چاہیے تھا۔ شکال ایسا گھوڑا جس کا دانا ہاتھ اور بایاں پاؤں یا بانا ہاتھ اور دایاں پاؤں سفید ہوں، یہ عیب کی نشانی ہے۔ چوتھے پانچوں کو اچھی طرح دیکھ کر تھوڑا سا چلایا بھی تھا۔ انہیں علیحدہ کرتے ہوئے اطمینان بھرے لہجے میں بولا، ان 2 کے ساتھ اگر وہ ابلک بھی بیچنا چاہو۔ اس نے یشکر کی گھوڑی کی طرف اشارہ کیا۔ یشکر گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ جرہم گھوڑوں کے بارے میں اس کی توقع سے زیادہ جانتا تھا۔ معاوضہ بیٹھ کر طے کر لیتے ہیں۔ یشکر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ دونوں پہلو و پہلو چلتے ہوئے تخت پر آ کر بیٹھ گئے۔ مانگو۔ اس نے یشکر کو دعوت دی۔ یشکر صاحب کو اسے بولا،
میں بنو جساسہ کا سردار ہوں اور میرے قبیلے کے 15 افراد آپ کے غلام ہیں، انہی کی آزادی مقصود ہے۔ جرم نے انکار میں سر ہلایا، ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ یشکر ملتجی ہوا، کیونکہ میں غلاموں کا نہیں گھوڑوں کا بیوپاری ہوں۔ ایک سردار کی التجا ہے، آپ منہ مانگا معاوضہ طلب کر سکتے ہیں۔ جرم نے خشک لہجے میں کہا، کوئی اور بات کرو، گویا اس موضوع پر بات کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ یشکر کے دماغ میں دھواں بھر گیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی تلخ بات کرتا، داخلی دروازے سے آنے والے دربار نے جرم سے اجازت لے کر کہا، شہزادی رقاشہ کے پیغام رساں آئے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ شہزادی صاحبہ آپ سے ملاقات کے لیے اپنی قیامگاہ سے نکل پڑی ہے۔ شہزادی رقاشہ؟ جرم حیران رہ گیا تھا۔ جی حضور، دربار مؤدبانہ لہجے میں بولا، سلطنت لخمیہ کے تاجدار جناب امرؤ القیس کی پوتی شہزادی رقاشہ بنت عمر بن امرؤ القیس بن عمر بن عدی۔ کیا؟ جرم متعجب ہو کر دربان کے ساتھ چل پڑا۔ اس کی حیرانی بجا تھی۔ سلطنت لخمیہ کی شہزادی کی آمد واقعی ایسا معاملہ تھا جو کسی بھی سردار، امیر یا رئیس کو ششدر کر سکتا تھا، لیکن یشکر کو اس کی حیرانی کے پس پردہ کوئی اور وجہ محسوس ہو رہی تھی۔ جرم داخلی دروازے پر پہنچ کر جو ہی باہر نکلا، اس کی نظر گھڑی کی طرف بڑھتے گھڑ سواروں پر پڑی، جن کے سامنے 2 سبک رفتار اونٹ چل رہے تھے۔ دربانوں کے ساتھ بھی 2 گھڑ سوار موجود تھے۔ ان سے کسی قسم کا استفسار کرنے کے بجائے وہ ساربانوں کو دیکھنے لگا۔ جلدی قریب آ کر ساربان اونٹوں کو نیچے بٹھانے لگے، جبکہ گھڑ سوار نصف دائرے کی صورت کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک اونٹ پر محمل بندھا تھا، جبکہ دوسرے پر سامان رکھا ہوا تھا۔ محمل والے اونٹ کے بیٹھنے تک دوسرے اونٹ کا ساربان اونچے پایوں والی میز محمل والے اونٹ کے قریب رکھ چکا تھا۔ اسی وقت محمل کے ریشمی پردے کنیزوں نے ہٹائے اور گہرے سرخ رنگ کے لباس میں چھپے الپسرا نے باہر جھانکا۔ جرم کو لگا جیسے اندھیری رات میں گھنے بادلوں کے درمیان سے مہتاب نے جھلک دکھائی ہو۔ قتیلہ کو مشاطہ نے پہلے سے بھی بڑھ کر سجایا تھا۔ مضبوط تن و توش کا سوار نیچے اتر کر میز کے ساتھ گھٹنا ٹیک کر بیٹھ گیا۔ قتیلہ نزاکت کے زانوں پر پاؤں رکھ کر نیچے اتر آئی تھی۔ وہ چونکہ شہزادیوں کے انداز اور طور طریقوں سے بالکل نابلد تھی، اس لیے وہی کچھ کر رہی تھی جو پچھلی بار اسے یشکر سمجھا کر لایا تھا۔ جرہم رکوع کے بل جھکتے ہوئے بولا، شہزادی حضور کی خدمت میں رئیس جرہم بن قسامہ کا آداب پہنچے۔ قتیلہ نے متبسم ہو کر اپنا شال میں لپٹا ہوا ہاتھ اس کی طرف اٹھا دیا۔ جرہم نے صورت سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور آنکھوں سے لگا کر بوسہ دیتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ ہم یہاں سے گزر رہے تھے اور ہمارے آتلیق نے تمہارے متعلق کافی دلچسپ معلومات ہمارے گوشگزار کی تھی۔ سوچا ملاقات کر کے تمہیں عزت افزائی بخشتے جائیں۔ شکریہ شہزادی حضور، خوش آمدید۔ جرم مسرت آمیز لہجے میں چہکا، کیا ہم یہیں کھڑے رہیں گے؟ قتیلہ نے خفگی ظاہر کی۔ جرم شوخی سے بولا، معافی چاہتا ہوں شہزادی حضور، برائے مہربانی چلیں۔ اس کا شوخی بھرا انداز قتیلہ کو عجیب لگا تھا، لیکن وہ نظر انداز کرتے ہوئے محافظ کی جانب متوجہ ہوئی۔ محافظ، تم نے پالکی اتنی دور رکھوا دی، کیا وہاں تک جاتے ہوئے تھک نہیں جائیں گے؟ محافظ نے 2 گھڑ سواروں کو اشارہ کیا۔ فوراً ہی پالکی اس کے سامنے لا کر رکھ دی گئی۔ وہ نزاکت سے پالکی میں بیٹھ گئی۔ جرم کے رہنمائی میں چلتے ہوئے چبوترے پر پہنچے۔ شہزادی کو احترام دینے کے لیے یشکر بھی بادل نخواستہ کھڑا ہو گیا تھا۔ بیٹھے شہزادی حضور۔ جرم کا لہجہ ظاہر مؤدبانہ تھا، لیکن یشکر کو یوں لگا جیسے وہ بناوٹی احترام سے پیش آ رہا ہو۔ قتیلہ نزاکت سے تخت پر بیٹھ گئی، دونوں کنیزیں اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی۔ سردار یشکر، شہزادی حضور میری مہمان بنی ہے، آپ تشریف لے جا سکتے ہیں، اور دوبارہ اگر غلاموں کی خریداری کے سلسلے میں حاضری ہو تو کوشش کرنا کہ نہ آنا۔ رئیس جرم کو معاوضے کی پیشکش کرتے وقت یہ سوچ لینا کہ جرم بن قسامہ پورے بنو جساسہ کو خریدنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یشکر کو کافی سبکی محسوس ہوئی تھی، لیکن غصے کے اظہار کے بجائے اس نے اپنے ساتھی کو چلنے کا اشارہ کیا اور وہ گھوڑوں کی طرف بڑھ گئے۔ یوں بھی قتیلہ نے سن لیا تھا کہ وہ غلام خریدنے میں ناکام ہوئے تھے، یقیناً وہ کوئی نہ کوئی بندوبست کرنے کی کوشش ضرور کرتی۔ برائے مہربانی آپ لوگ بیٹھیں۔ جرم نے شہزادی کے محافظوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر شہزادی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، شہزادی حضور کیا نوش فرمائیں گی؟ ہم سرخ شراب پیئیں گی۔ معذرت خواہوں کہ آپ کی اچانک آمد کی وجہ سے کوئی خاص بندوبست نہیں کر سکا، بہرحال چند ساعتوں میں سارا بندوبست ہو جاتا ہے۔ جرم ندامت کا اظہار کرتے ہوئے تیز قدموں سے چلتا اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ قتیلہ کے ہونٹوں پر تبسم ابھر آیا، یقیناً گھر والوں کو بلانے گیا تھا۔ چند لمحوں بعد اس کی آمد ہو گئی تھی۔ اس نے چھوٹے تخت پر نشست سنبھالتے ہوئے کہا،
شہزادی حضور کی آمد کا مقصد جاننے کی گستاخی کر سکتا ہوں؟ قتیلہ نے محافظ کو اشارہ کیا اور وہ وہی تفصیل دہرانے لگا جو زمبر بن خربہ کے ہاں یشکر نے بیان کی تھی۔ جرہم دلچسپی سے سنتا رہا۔ اسی اثنا میں 5 کنیزیں شراب کی مشکیزیں اٹھائے وہاں پہنچ گئی تھی۔ ایک کنیز نے مشکیزے سے آب خورا بھر کر قتیلہ کے حوالے کیا اور باقی دوسروں کو پلانے لگی۔ قتیلہ نے یشکر کی ہدایت کے مطابق ہلکی ہلکی چسکیاں لے کر آب خورا خالی کیا۔ کنیز نے فوراً دوبارہ بھر دیا تھا۔ سرخ شراب کی دیوانی نے یشکر کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسرا آب خورا بھی خالی کر دیا تھا۔ محافظ بھی 2 3 جام چڑھا گئے تھے۔ جرم کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اب اصل بات بتائیں شہزادی حضور۔ قتیلہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہم سمجھے نہیں۔ جرہم طنزیہ انداز میں ہنسا۔ سمجھ تو تمہیں میرے بستر پر اچھی طرح آ جائے گی، فی الحال مجھے سمجھا دو۔ گستاخ! قتیلہ غصے میں دھاڑتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ شراب پلانے والی کنیز اس کے نزدیکی تھی۔ قتیلہ کی زوردار آواز اس کے پیٹ میں لگی۔ وہ اڑتے ہوئے چٹائی پر جا پڑی۔ گرتے ساتھ ہی اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ قتیلہ جرہم کی طرف بڑھی، مگر اچانک آنکھوں کے سامنے نیلے پیلے دائرے گھومنے لگے۔ خود کو سنبھالنے کی کوشش مگر ناکامی ہوئی اور وہ لہرا کر گرنے لگی۔ اس نے فوراً ہی تخت کا کنارہ تھام لیا تھا۔ بلا شبہ شراب میں بے ہوشی کی دوا ملی تھی۔ قتیلہ نے بار بار سر جھٹک کر غنودگی کو دور کرنا چاہا مگر اس کی صحیح ناکام تھی۔ وہ بے ہوش ہو کر تخت پر لمبی پڑ گئی۔ اس کے 20 محافظ بھی آڑے ترچھے چٹائی پر لمبے پڑے تھے۔ آنکھیں کھلتے ہی وہ لمحہ بھر چھت کے خوبصورت نقش و نگار کو گھورتی رہی اور پھر ساری بات یاد آتے ہی اس نے جھٹکے سے اٹھنا چاہا مگر کسمسا کر رہ گئی تھی۔ ہاتھ پاؤں چمڑے کے مضبوط تسموں سے بندھے تھے اور وہ مسیری پر چت لیٹی تھی۔ اس نے چند جھٹکے دے کر خود کو آزاد کرانا چاہا مگر کامیاب نہیں ہو پائی تھی۔ چمڑے کے تسبے نہایت ہی مضبوط تھے۔ اس کی دونوں پنڈلیاں اور کلائیاں سختی سے جکڑی گئی تھی۔ اس کے بازو سر کے اوپر دائیں بائیں پھیلے تھے۔ اس کی کمر سے بھی ایک تسمہ باندھ کر اس کی حرکت کو محدود کر دیا گیا تھا، یوں کہ وہ مکمل بے بس ہو گئی تھی۔ اسے اپنی بیوقوفی پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ بغیر یشکر سے مشورہ کیے اسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اب یشکر اس کے حال سے بے خبر پڑاؤ میں لوٹ چکا تھا اور جب تک قتیلہ کی مصیبت میں پھنس جانے کا ادراک ہوتا شاید بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوتی۔ ہاتھ پاؤں بندھے ہونے کی وجہ سے وہ سخت بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ اسے جرہم کا رویہ مشکوک لگا تھا لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ یوں بے ہوشی کی دوا پلا کر ان پر قابو پا لے گا۔ دروازے پر کھٹکا ہوا وہ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ آنے والا جرہم ہی تھا۔ اس کے چہرے پر مکروہ تبسم کھیل رہا تھا۔ شہزادی رقاشہ کیا حال ہے؟ اس نے سراہی سے چاندی کے آب خورے میں شراب انڈیلی اور گٹاگٹ چڑھا گیا۔ دوسرا جام بھر کر ہلکی ہلکی چسکیاں لیتا ہوا مسیری کے کونے پر ٹک گیا تھا۔ جانتی ہو، اگر میں کئی بار ہیرا نہ جا چکا ہوتا اور عمر بن عمرال کیس کی اولاد سے اچھی طرح واقف نہ ہوتا تو یقیناً اس حسن گلو سوز کے سامنے گھٹنے ٹیک کر وہ چوچرا تمہیں شہزادی رقاشہ تسلیم کر لیتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ عمرال کیس کے پورے خاندان میں ایسی شہزادی نہیں جس کی خوبصورتی تمہارے حسن کے اشیر بھی ہو۔ میری زندگی میں آنے والی سب سے حسین لڑکی تتالا ہے مگر تمہارے سامنے اس کی بھی دال نہیں گلے گی۔ آخر کون ہو تم؟ جرہم کا ہاتھ اس کے رخسار کی ملائمت جانچنے لگا۔ اپنا غلیظ ہاتھ ملکہ قتیلہ سے دور رکھو۔ اس نے سر جھٹک کر ہاتھ کو دور کرنا چاہا۔ جانے من یہ بے رخی اور آراز کرنا کسی کام نہیں آئے گا۔ اتنا تو جانتا ہوں کہ تمہارا تعلق کسی لٹیروں کے گروہ سے ہے کیونکہ تمہاری لات کھانے والی کنیز اب تک بے ہوش پڑی ہے اور اسی وجہ سے تمہیں باندھ بھی دیا جائے تاکہ تم مزاحمت نہ کر سکو۔ آخر اتنی پرکشش حسینہ کے دلکش بدن سے جرہم نے خراج تو وصول کرنا ہے نا۔ اس نے قتیلہ کے پنکھڑی ہونٹوں کو انگلیوں میں پکڑ کر زور سے دبا دیا۔ کیوں اپنی موت کو بھیانک بنانے پر تلے ہو؟ ملکہ قتیلہ کو آزاد کر کے تم فائدے میں رہو گے، ورنہ یاد رکھنا ملکہ قتیلہ تم عبرتناک ماضی بنا دے گی۔ لوگ تمہارے انجام کا ذکر کرنا اس وجہ سے چھوڑ دیں گے کہ کسی سامنے میں سننے کا حوصلہ نہیں ہوگا۔ ہاں ہاں ہاں، جرہم نے کہکا لگایا۔ کیا خیال ہے تمہیں آزاد کر دوں؟ پیاری شہزادی، مسیری پر باندھ، لذت کشید کروں گا، پھر محافظوں کو موقع دوں گا۔ اس کے بعد میرے غلاموں کی باری ملے گی اور آخر میں تمہاری لاش میرے کتوں کی ضیافت بنے گی۔ یقیناً تم ملکہ قتیلہ کو نہیں جانتے۔ اس کی آواز میں غصہ کسی بھی لفظ جاننے والے کو لرزانے اور کانپنے میں مجبور کر سکتا تھا، لیکن جرہم اسے نہیں جانتا تھا۔
اس کے نزدیک وہ ایک پرکشش حسینہ کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ یوں بھی قتیلہ کی لڑائی بڑائی کا تدارک اس نے چمڑے کے مضبوط تسموں کو کام میں لا کر دیا تھا۔ جرم اس کے غصے سے لطف اندوز ہوتا ہوا بولا، تمہاری دنبالہ آنکھوں میں غصہ اتنا جچتا ہے کہ بیان نہیں کر سکتا۔ ظالم، اتنی موٹی آنکھوں کو سرما آلود کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو ویسے بھی ہم جیسوں کو کشتہ کر سکتی ہے۔ اس کی ہتھیلی روشن جبی کے لمس سے محسوس ہوئی، انگلیوں نے گھنی بھووں کو سہلایا، ہاتھ کشادہ پیشانی سے پھسلتا ہوا رخساروں تک پہنچا، اور پھر ایک دم جرم نے چاندی کا پیالہ دور اچھال کر دونوں ہاتھوں میں اس کا موہنا چہرہ تام لیا تھا۔ تم جیسی آج تک نہیں دیکھی، مجھے نہیں لگتا اس مسحری سے تمہیں جلد رہائی مل جائے گی۔ اپنے غلیظ ہاتھ ملکہ قتیلہ کے چہرے سے دور کر لو۔ سر کو زور سے جھٹکتے ہوئے وہ دھاڑی، ایسا نہیں کہتے جانے من، جرم نے اسے پچکارا، ابھی تو لمبا فاصلہ طے کرنا ہے، بہت سی بلندیاں عبور کرنی ہے، کافی کھائیاں پلانگنی ہے، تم ابتدائی سے ہتھیار پھینک رہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ دیوار میں بنی الماری کی طرف بڑھا، واپسی پر اس کے ہاتھ میں قینچی تھی۔ قتیلہ کے نتنے غصے سے پھڑپھڑا رہے تھے اور اسے یوں سانس چڑھا تھا گویا بھاگتے ہوئے پہاڑی پر چڑھ رہی ہو۔ اس کے غصے سے بے نیاز جرم اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ سب سے پہلے اس کی کمر کا بندہ تسمہ ڈھیلا کر کے زرتار کمر بند اتارا، پھر فرجی کو سامنے سے دائیں بائیں کر کے اس نے مکراج چلاتے ہوئے دونوں بازو کاٹے اور ریشمی فرجی کو کھینچ کر جسم سے علیحدہ کر دیا۔ نیچے اس نے بغیر بازو کے چھوٹی قمیض اور پاجامہ نما شلوار پہنی تھی۔ جرم نے جو ہی مکراج کی نوکیں درا کی گریبان کی طرف بڑھائی، بے باک، نڈر، دلیر، بے خوف قتیلہ کی آنکھوں میں بے چینی و اندیشے لرزے۔ کبھی ہار نہ ماننے والی، ہمیشہ ڈٹا رہنے والی، اکھڑ، تندخو، بدمزاج اور ہٹیلی لجاجت بھرے انداز میں بولی، جرم بن قسامہ، ایسا نہ کرو، ملکہ قتیلہ تمہیں سونے چاندی کے سکوں سے بھرے صندوق دے کر مالا مال کر دے گی، ہیرے جواہر اور سونے کے زیورات بھی دے گی، دیباج، استبرق، حریر، زربفت کے سینکڑوں لباس تمہارے حوالے کرے گی، اور ملکہ قتیلہ وعدہ کرتی ہے تم سے کوئی انتقام نہیں لے گی۔ ایسا مت کرو جرم، ملکہ قتیلہ کا جسم آج تک کسی کے سامنے برہنہ نہیں ہوا۔ جرم کا قہقہا بلند ہوا، اس کی فخر و غرور میں ڈوبی آواز ابھری، یہ جان کر میری خوشی میں اضافہ ہوا کہ تمہارے جسم کو دیکھنے والا میں پہلا شخص ہوں، اور اگر تم زیادہ منت کرتی ہو تو یہ اعزاز حاصل کرنے والا آخری شخص بھی بننے کو تیار ہوں، اس سے زیادہ کی امید مجھ سے نہ رکھنا۔ کینچی سے تنگ درا کو کاٹ کر جرم نے قتیلہ کے جسم سے علیحدہ کر دیا۔ روشن بدن قنادیل کی تیز روشنی میں جھلملاتا ہوا ظاہر ہوا، زیری بدن پر چوس سروال اور بالائی بدن پر کالے رنگ کے کپڑے کی چند انگل چوڑی پٹی کو کس کر باندھا ہوا سینہ تھا۔ جانتی ہو، آج اپنے شبستان میں موجود تمام قندیلیں، فانوس اور شمعیں میں نے کیوں روشن کی ہیں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے تابدار بدن کی چمک سے میری آنکھیں چندھیا جائیں۔ ملکہ قتیلہ کا مان اور غرور نہ توڑو جرم، ملکہ قتیلہ درخواست کر رہی ہے، بس اس سے زیادہ پیش قدمی ملکہ قتیلہ برداشت نہیں کر سکتی۔ قتیلہ کی آواز میں شامل بے بسی اعلان کر رہی تھی کہ وہ ایک عاجز اور کمزور لڑکی ہی تو ہے۔ اس کے سینہ بند کی طرف بڑھتی ہوئی مکراج کی نوکوں میں ٹھہراؤ آیا۔ قتیلہ کو لگا جرم اس کی درخواست قبول کر لی ہے۔ اب بتاؤ، میری گھڑی میں کس نیت سے داخل ہوئی تھی؟ قتیلہ سرت سے بولی، ملکہ قتیلہ تمہاری بیوی تطالہ کو ملنا چاہتی تھی اور بنو جساسہ کے غلام خریدنا چاہتی تھی۔ سردار یشک بن شریک بھی میرا ساتھی ہے، لیکن مجھے اندیشہ تھا تم اسے غلام دینے پر آمادہ نہیں ہوگے۔ جرہم زور دے کر بولا، تم میری گھڑی میں قضا کی نیت سے داخل ہوئی تھی۔ وہ صاف گوئی سے بولی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اگر تمہیں لوٹنا ہوتا تو رات کو حملہ کرتے۔ وہ فخریہ لہجے میں بولا، بھول ہے تمہاری، جرم بن قسامہ کی گھڑی پر حملہ آور ہونے والے سوائے موت کے اور کچھ نہیں پا سکتے۔ رئیس جرم بن قسامہ سے تو یمامہ کا سردار بھی کان مارتا ہے۔ وہ تھکی تھکی آواز میں بولی، ملکہ قتیلہ لڑائی نہیں چاہتی۔ جرم نے پوچھا، تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ ملکہ قتیلہ بنو ترید کی سردارنی ہے۔ وہ چٹخارا لیتے ہوئے آگے بڑھا، واہ، بنو ترید کی سردارنی کا فخر و غرور توڑنے کا تو علیحدہ ہی مزہ آئے گا۔ قتیلہ گڑ گڑائی، نہیں جرہم، جبکہ ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے تو۔ وہ مکروہ لہجے میں بولا، کوئی معاہدہ نہیں ہوا، آج کی رات جرہم کی زندگی کی سب سے قیمتی اور لذت آمیز رات بننے والی ہے۔ تم جیسی حسینہ کے حصول کے لیے تو جرہم اپنی جان دے سکتا ہے۔ نہیں، قتیلہ کا جسم زور سے مچلا، اس نے کلائی اور پنڈلیوں کے تسموں کو زوردار جھٹکوں سے توڑنے کی کوشش کی، مگر اسے کامیابی نہیں ہوئی تھی۔
جرم کے ہاتھ میں تھامی ہوئی مقراض کی نوکوں کو سینہ بند کی طرح بڑھتے دیکھ کر اس کے نتنوں سے غصے کی پھوار نکل رہی تھی۔ اس کا سانس بری طرح پھول گیا تھا۔ جرم نہیں، ملکہ قتیلہ کو بے شک قتل کر دو مگر بے لباس نہ کرو۔ وہ بری طرح تڑپ اور مچل رہی تھی۔ جرم لطف لیتے ہوئے بولا، ایسی اڑیل ہرنی سے پہلی بار واسطہ پڑا ہے، خود کو نہ تھکاؤ جانے من، آج جو ہو رہا ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ بے بسی کی انتہا پر انسان خود پر اختیار کھو دیتا ہے، اپنی انا، خودداری اور زوم کا پاس نہیں رکھ سکتا۔ اس پر بھی وہ لمحہ آ گیا تھا۔ پنکھڑی ہونٹ کپ کپائے، دنبالا آنکھوں میں نمی نمودار ہوئی۔ ملکہ قتیلہ بے لباس نہیں ہونا چاہتی۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں یوں بولی تھی کہ اسے جاننے والے کبھی بھی یقین نہ کرتے کہ وہ قتیلہ کی آواز ہے۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ ترین داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔